بسم اللہ الرحمن الرحیم. على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مسئلہ فقہی جو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ جس کی وضاحت آج کرنے کا وعدہ کیا تھا. مسئلہ فقہی وہ یہ ہے کہ کیا رہن پر گھر لیا جا سکتا ہے. دیکھیں معمولاً عرف میں یہ چیز رائج ہے کہ کچھ مقدار پیسہ رہن کے عنوان سے دیا جاتا اور اس کے مقابل میں گھر کرائے پہ لیا جاتا ہے اور یہ معاملہ عرف میں رائج ہے، مگر شرعی اعتبار سے یہ معاملے کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ رہن کا عنوان اور رہن کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی چیز امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھائی جائے، اسے کہتے ہیں رہن رکھانا، یعنی چیز پہ ضمانت کے طور پر کسی چیز کو رکھنا، اسے کہتے ہیں رہن. اور اس میں رہن لینے والے کو اس میں حق استعمال نہیں ہے، حق استفادہ نہیں ہے، اسے وہ استعمال نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر یہ تسبیح اگر میں نے کسی کے پاس ضمانت کے طور پر رکھائی کہ یہ رہن کے طور پر آپ رکھیے، میں جو ہے فلاں مقدار پیسہ آپ کو لا کر واپس کروں گا اور یہ چیز آپ کے پاس سے لے جاؤں گا، یہ تسبیح ضمانت کے طور پر. تو وہ تسبیح فقط ضمانت کے طور پر رکھ سکتا ہے، یعنی اس پر وہ تسبیح پڑھ نہیں سکتا، مثلا اس پہ ذکر نہیں کر سکتا، اسے حق استفادہ نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ رہن میں آپ کرائے پہ گھر لے رہے ہیں اور رہن میں اگر کوئی کرایہ اگر نہیں دیا جائے تو یہاں پر کرائے کا عنوان ہی صدق نہیں کرے گا، اور گھر جو ہے آپ کرائے پہ لے رہے ہیں اور یہ کرایہ یعنی معاملہ کرایہ داری کے عنوان سے صدق نہیں کرے گا، تو اس لیے اسے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. اب اس معاملے کو صحیح کرنے کا طریقہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے رہن جو دیا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں گھر لیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سا کرایہ ہونا ضروری ہے.
تاکہ کرائے کا معاملہ یہاں پر صدق کریں کہ یہ گھر ہم جو کرائے پہ لے رہے ہیں، یہ ہمارا ایگریمنٹ، یہ ڈیل کرائے کے عنوان سے ہے، تو مختصر سا کرایہ ہونا ضروری ہے، مختصر ہی صحیح کرایہ ہو۔ اور دوسرے، رہن جو آپ دے رہے ہیں اس طرح کہہ کر دیا جائے کہ یہ رہن بے عنوان قرض الحسنہ دیا جا رہا ہے کہ اس مدت سے اس مدت تک کہ جب کرایہ دار گھر خالی کر دے تو یہ رہن کا پیسہ یعنی قرض الحسنہ واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ایگریمنٹ میں اس طرح سے لکھا ہے، یعنی یہ رہن بے عنوان قرض الحسنہ، یعنی عنوان چینج کریں، عنوان چینج کریں حلال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے شرعی مسائل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ عناوین چینج کر دیں وہ حلال ہو جاتے ہیں، جہاں عنوان بدل جائیں حرام ہو۔ عنوان آپ بدل دیں، رہن کی بجائے آپ کہیں قرض الحسنہ، یہ قرض الحسنہ دیا جا رہا ہے، یہ فلاں مدت سے فلاں مدت تک، جیسے ہی گھر خالی کر دیں گے یہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ رہن لینا جائز ہو جاتا ہے۔ پھر مالک مکان کا بھی وہ رہن لے کر اس میں استفادہ کرنا، اس کا استعمال کرنا، یہ بھی جائز ہے کہ وہ پیسہ لے کر وہ پیسہ خرچ کرے۔ بعد میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب وہ مکان خالی کریں گے ان کا پیسہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ تو اس طرح یہ معاملہ جائز ہو جاتا ہے، ورنہ فقط جیسا عام طور پر عرف میں معاملہ کرتے ہیں، رہن دے کر گھر لے لیتے ہیں اور سال 2 سال آپ نے استعمال کیا، اس کے بعد سے گھر آپ خالی کر دیتے ہیں، آپ کا رہن کا پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے، نہ آپ نے کوئی کرایہ دیا نہ آپ نے کچھ خرچ کیا، فقط آپ کا پیسہ پورا آپ کو واپس مل گیا اور آپ نے ساتھ میں گھر بھی استعمال کیا، گھر کا استفادہ آپ نے حاصل کیا۔ تو یہ جو استفادہ حاصل کیا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کس عنوان سے آپ نے استعمال کیا، نہ آپ نے گھر خریدا نہ آپ نے گھر کرائے پہ لیا، تو پھر استفادہ آپ نے کس اعتبار سے کیا؟ آپ نے نمازیں جو پڑھی وہ نمازیں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ نے جو غسل کیا یہ 2 سال میں اس غسل کا مسئلہ کیا ہوگا؟ سب پر سوال آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ معاملات جب کیے جائیں تو بالکل دقیق اور صحیح طور سے معلومات حاصل کر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ عبادی مسائل ہم تقریباً 2-3 سال سے بیان کر رہے تھے، وضو کے احکام، تمام احکام بیان کیے۔ اب معاملاتی احکام انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ معاملات کے کیا احکام ہیں، تاکہ معاملات کے احکام سے بھی ہم واقف ہو۔ بزنس کے جو اسلامک رولز ہیں، تجارت کے جو اسلامک رولز ہیں، اس کے بارے میں احکام انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں روایت میں چھٹے امام جعفر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کا نام اچھے نام رکھا کرو، اپنی اولاد کا نام اچھے نام رکھا کرو، مخصوصاً بیٹیوں کے نام کے لیے کہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں سے۔ ایک شخص آپ کا چاہنے والا آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ تو امام نے فوری اسے سوال کیا، یہ بتا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اہل بیت علیہ السلام کو ناموں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، نام پوچھا کرتے تھے۔ امام نے سوال کیا، بتا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو اس نے کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ ایک مرتبہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، یاد رکھنا کبھی اسے دھتکارنا نہیں، کبھی اسے تماچے نہ مارنا۔ تو نے جب ایسا نام اس کے لیے رکھا، انتخاب کیا ہے کہ جو بڑی مظلومہ بیوی تھی، جس پر بہت ظلم ڈھائے گئے، زار گرامی جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے آپ کی مادر گرامی کے مصائب پڑھے جاتے تھے، ایسے گریا کرتے تھے، ایسے گریا کرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے ماں پر گریا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب 11ویں امام گریا کر رہے تھے شہزادی کے مصائب پر، چیخ مار مار کر گریا کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ آپ کا شاگرد، آپ کا چاہنے والا قریب تھا، کہا مولا
آپ ایسے گریہ کر رہے ہیں جیسے آپ کی مادر گرامی، آپ کی جدہ ماجدہ ابھی دنیا سے گزری ہے۔ مولا انہیں تو گزر کر اتنے سال ہو گئے ہیں، اتنے سال گزر چکے ہیں، مگر آپ ایسے گریہ کر رہے ہیں کہ جیسے آج ہی انتقال ہوا ہے، آج ہی دنیا سے شہادت پائی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے اپنا امامہ زمین پر رکھا، کہا کہ اگر مدینے والے جب آپ کے گھر پر حملہ ہوا تھا اور دروازہ جلایا گیا تھا، ارے مدینے میں شور و غل نہ ہوتا تو ہماری جدہ ماجدہ کی ٹوٹتی ہوئی پھسلیوں کی آواز سارے مدینے والوں کے کانوں تک پہنچتی کہ کیسے زہرا کی پھسلیاں ٹوٹی۔ ارے مدینے میں زہرا کی پھسلیاں، کربلا میں حسین کا لاشا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ باراللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل قبول کر، پروردگار ہم کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہے، علیل ہے، التماس سے دعا کہتے ہیں، ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں، ان کی جان و عزت و دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیز و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ غلام زین العابدین مرحوم مغفور ابن غلام حسن علی خان مرحوم مغفور، خدیجہ بیگم مرحومہ بنت مرزا محمد ابراہیم علی خان مرحوم کی روح کے لیے ساتھ فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه